دنیا میں اگر کسی کے پاس ذرا سی بھی طاقت آ جائے تو وہ لوگوں کو اس کا بہت احساس دلاتا ہے. وہ کوئی موقع ایسا ضائع نہیں جانے دیتا لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے. وہ زور زبردستی سے جو ہے نا لوگوں سے کام کروانے کی کوشش کرتا ہے، اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. جب اس کے پاس طاقت ہوتی ہے تو آپ کو اس کی بات ماننی پڑتی ہے. آپ اس کے سامنے انکار کر ہی نہیں سکتے جب آپ سے وہ کوئی چیز مانگ لے. اور دیکھیں کہ یہ صرف جو ہے نا وہ عام لوگوں تک محدود نہیں ہے. ایسے جو طاقتور لوگوں کا جو گروہ ہوتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کیا ہوتی ہے، وہ اسی طرح ایک طاقتور لوگوں کا ایک گروہ ہوتا ہے نا، جو پورے کے پورے جو ہے نا ایک ملک کے اوپر قابض ہو جاتی ہے، قوموں کو کنٹرول کرنے لگتی ہے. تو انسان ہوتا ہی ایسا ہے. اس کے پاس جب کسی بھی طرح کی طاقت آتی ہے نا تو وہ انصاف کو چھوڑ دیتا ہے. وہ اپنی جو ہے نا وہ سٹیٹس میں، اپنی طاقت کے نشے میں ایسا کھو جاتا ہے کہ اسے دوسروں کا کوئی احساس نہیں رہتا. لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا بالکل نہیں کرتے. وہ تو اس پوری کائنات کا پروردگار ہے نا. اس نے تو ہر چیز کو بنایا ہے. بھلا اس سے زیادہ طاقتور کوئی ہو سکتا تھا کیا؟ اس کو کبھی کوئی چیلنج کر سکتا تھا؟ اگر وہ چاہتا تو جتنا مرضی سخت قانون بنا دیتا. کوئی ہم میں سے کوئی تھا کہ جو اس کے سامنے جا کے اس کو چیلنج کر سکتا؟ وہ کہتا کہ میں نے یہ بنایا، اس کو فالو کرو. جو نہیں کرے گا اس کو اسی وقت وہاں پر ہی سزا مل جائے گی. کوئی اس کو روک سکتا تھا؟ لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. وہ تو اپنے بندے کی بڑی عزت کرتا ہے، اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو ہے نا لوگوں کے پاس ذرا سی طاقت آ جائے تو وہ دوسروں پر زبردستی کرنے لگ پڑتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جس کے پاس دنیا جہاں کی طاقت ہے، اس سے زیادہ طاقت تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے نا، لیکن اس نے اپنے بندے پر کبھی بھی زبردستی نہیں کی. بندہ کتنا مرضی کیوں نہ بگڑ جائے، اللہ تعالیٰ ہی کوئی کیوں نہ جو ہے نا غلط باتیں کہنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ کوئی زبردستی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اس کو کھلی چھوٹ دے دیتا. اللہ تعالیٰ نہ صرف ہمیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، بلکہ دنیا میں بھی ہمیں پال رہا ہے. ہماری جو ہے نا ہدایت کے لیے جو ہے نا وہ انتظامات کر رہا ہے کہ ہم سیدھے رستے پر آ جائیں. ہمیں کہتا ہے کہ چاہے جتنے مرضی گناہ ہو میرے سامنے حاضری تو دو، میں معاف کروں گا. یہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے، تم آؤ تو صحیح میرے در پہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں معافی دوں گا. تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کی بڑی عزت کرتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی بندے کو سجدہ کروایا ہے نا. لیکن آپ خود سوچیں کہ کیا آج ہمارا کردار، ہماری کرتوتیں ایسی ہیں کہ جس کو فرشتے سجدہ کریں؟ کیا ہم نے اپنے کردار کو ایسا نکھارا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کو ہم سے کچھ بھی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ بس یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی جان پر تو ظلم نہ کریں، اپنے آپ کو تو ہم پاک رکھیں، صاف رکھیں، اپنے جسم کو پاک رکھیں، اپنی لباس کو پاک رکھیں، اپنی خوراک کو پاک رکھیں، اور اپنی روح کو پاک رکھیں. اللہ تعالیٰ کا اس کے علاوہ ہم سے کوئی تقاضا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بس یہ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوری جو ہے نا وہ کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ بس ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنا خیال رکھیں، اپنی جان پر ظلم نہ کریں. اس بات کو سمجھ لیں کہ سزا ملتی ہی اسے ہے. اللہ تعالیٰ صرف اسی بندے کو ناپسند کرتا ہے جو اپنا خیال نہیں رکھتا. تو اپنی پوری زندگی اس لاپرواہی میں، گمراہی میں مت گزاریں. اپنے آپ کو کم از کم حق رستے پر تو لے کر آئیں. اپنا تو خیال رکھیں اور کسی کا نہیں رکھنا. اللہ تعالیٰ کو آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے نا. اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ آپ مجھے کچھ بنا کر دو، یہ کر کے دو. اللہ تعالیٰ نے بس یہی تقاضا ہے کہ آپ خود کو تو بناؤ.